أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی زدنی علما۔ سورہ حج، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین، داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، یحلون، وہ آراستہ کیے جائیں گے، فیہا، اس میں، من اساورا، کنگنوں سے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی کے، وَلِبَاسُهُمْ، اور ان کا لباس، فیہا، اس میں، حریر، ریشم کا ہوگا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جنت والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا رکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں عزت سے رکھے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے اور حرام سے بچتے رہے اور جو ہے حق پر رہ کر زندگی گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری حسرتوں کو، ساری خواہشات کو، جو بھی کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے لیے کے لحاظ سے ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جو ہے پوری کر دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا باغات میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ یہ ہمیشہ جنت کا ڈسکرپشن آتا ہے کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ جو منظر ہے ہم جو ہے دنیا کے لحاظ سے امیجن کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم کو ایسے بھی دنیا میں خوشی دیتی ہے کہ جو گارڈنز ہیں اور نہریں ہیں، پانی ہے، بہتا پانی، یہ ساری چیزیں ہم کو خوشی دیتی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کسی کسی کے ذہن میں بھی اس کا تصور نہیں آ سکتا ہے کہ جنت کیا چیز ہے، یعنی ہمارے امیجن کے بیونڈ ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جنت کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو جس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں، جن الفاظ کے سے ہم کو جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہم کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے جنت، اللہم اجعلنا منہم، کہ جنت ہے، اور جنت میں جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس میں سے کچھ چیز یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے ان کو آراستہ کیا جائے گا، یعنی ان کو بیوٹیفائی کیا جائے گا، یعنی خاص طور پہ یہ سجنا سورنا یہ سب عورتوں کا یعنی کہ شرنگار ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوں گے، کنگن ہوں گے، ہے نا۔ عورتوں کی یعنی کہ ہر انسان، ہر کسی کی جو نفسیات ہوتی ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نوازے گا۔ جو چیزیں انسان کو، جو بھی ٹیمپٹیشنز دنیا میں رہی تھی، ہے نا، اور ان کو ان سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا اگر انسان چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان ساری چیزوں سے، جن چیزوں سے وہ رکا رہا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ان ساری چیزیں جو اس کی حسرتیں تھی، جو اس کی خواہشات تھی، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جو ہے پورا کر دیں گے۔ تو ہم تو جانتے ہیں کہ عورتوں کی جو ویکنیس ہی ہوتی ہے کہ عورتوں کو یہ سجنا اور پہننا اوڑھنا، یہ ساری چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسے کنگن دیے جائیں گے جو کیسے ہوں گے، سونے کے ہوں گے اور موتی کے ہوں گے۔ اب جب سونے اور موتی کی بات آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی سونا ہو یا جو پیور پرل ہو، موتی ہو، وہ کافی قیمتی چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سونا جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، اور جو ہے
زیور ہے، اور لولو موتی کے بارے میں جو اوریجنل پرلز ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے ان کو سمندر سے حاصل کرنا، اور اس کا جو جتنا وقت اس کو لگتا ہے بننے میں، یعنی کہ ہنڈریڈز آف ایئرز لگ جاتے ہیں موتی کو جو ہے اس کے شیل میں بننے کے لیے، تو وہ اتنے وقت کے بعد جو اس میں بن کے جو اوریجنل موتی نکلتا ہے تو اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے۔ تو ایسی قیمتی چیزوں سے جو ہر انسان کے بس میں بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کو دنیا میں افورڈ کرنا، تو ایسی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کو ان چیزوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ آراستہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس جنت میں کیا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا۔ اب ریشم کا ورڈ جب آتا ہے تو ہم جانتے ہیں حدیثوں سے کہ ریشم جو ہے مردوں کے لیے، اور سونا اور ریشم جو ہے مردوں کے لیے حرام ہے، یعنی عورتوں کے لیے تو یہ چیز حلال ہے، جائز ہے سونا اور ریشم، لیکن مردوں کے لیے خاص طور پہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں سونا اور ریشم جو ہے اس دنیا میں ان کے لیے حرام ہے، لیکن یہی ساری چیزیں جو ہے ان کو جنت میں یہ ساری نعمتیں دی جائیں گی۔ تو اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں حرام سے بچنے کے لیے ان ساری چیزوں کی محبت دل سے نکال دے، یعنی کہ یہ چیزیں جو ہے ایک انسان کے لیے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے نا، انسان کے اندر اس چیز کی ہرس ہوتی ہے، اور اگر ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان حرام راستہ نہیں اختیار کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے شوق اس کے جو ہے پورے کر دیں گے۔ تو ہر طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی جتنی بھی انسان اپنے آپ کو جو دنیا کی جو خواہشات سے اور ٹیمپٹیشن سے جب انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے قیامت کے دن؟ اس کو اپنے آپ کے اوپر اپنے نفس سے قابو کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ان ساری چیزوں سے جنت میں نواز دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَہُودُ إِلَىٰ طَيِّبِ، اور یہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَہُودُ، اور وہ رہنمائی کر دیے گئے تھے إِلَىٰ الطَّيِّبِ، پاکیزہ من القول، بات سے، وہود، اور وہ رہنمائی کیے گئے تھے، کر دیے گئے تھے الی صراط الحمید، صراط راستہ، حمید تعریف والا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ایمان والے ہیں، جو اور صالح عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کیوں وہ جنت تک پہنچے، کیسے جنت تک پہنچے؟ کیونکہ ان کی رہنمائی کر دی گئی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ہود یعنی رہنمائی کر دی گئی تھی قول طیب۔ اب قول طیب ہم کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود اللہ کے سوا، اور اس ہی بات پر اپنی پوری زندگی گزار دیا کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود، اور کسی کے آگے ہم کو نہ ہاتھ پھیلانا ہے، نہ کسی سے کوئی امید رکھنا ہے، کوئی توکل رکھنا ہے، کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنا ہے کہ کوئی ہماری مشکل پریشانی، ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے اللہ کے سوا۔ تو جس کسی نے اپنی زندگی اسی بات پر گزار دی، اسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی سچی بات کو ایکسیپٹ کر لیا، تو کیا ہے؟ ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ کہاں رہنمائی کریں گے؟ جنت کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَہُودُ إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت کر دیے گئے تھے، رہنمائی کر دیے گئے تھے صراط الحمید، صراط المستقیم ہم نے پڑھا ہے نا، سیدھا راستہ۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے صراط الحمید، یعنی کہ تعریف والا راستہ، یعنی ایسا راستہ جو کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ ہے، سچا راستہ ہے۔ اب دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی جب بات ہوتی ہے نا، قول طیب کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جو حق بات ہے، جو قرآن کی بات ہے، وہ ساری چیزیں، یعنی جو قرآن ہے، قرآن بھی کیا ہے؟ قول ہے، بات ہے، قول طیب ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہت سارے تھیوریز ہوتے ہیں، کانسیپٹس ہوتی ہیں، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، نظریات ہوتے ہیں دنیا میں، اور کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان ساری باتوں میں جو چیز انسان کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ انسان اپنی زندگی کسی ایک کانسیپٹ کے بیسس پہ یا کسی آئیڈیالوجی کو سچ مان کے زندگی گزارے۔ جو انسان قول طیب یعنی لا الہ الا اللہ کو سچ مان کے، حق مان کے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے لوگ ہی جنت کی طرف یعنی جنت کا راستہ صراط الحمید پاتے ہیں۔ اب ہم اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے جیسے کہ دنیا میں کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو لوگ اسی کام کے بارے میں الگ الگ بات کرتے ہیں، یعنی کہ
اسی ایک چیز کے بارے میں آپ کو اپوزٹ ویوز مل سکتے ہیں، الگ الگ فیڈ بیک مل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کو کوئی پڑھائی، کوئی تعلیم کے لیے کوئی کورس، کوئی ڈگری حاصل کرنا ہوگا، تو اسی ایک چیز کے بارے میں کوئی ایک شخص کوئی ایک اوپینین دے گا، اسی کے بارے میں کوئی دوسرا کوئی نیگیٹو اوپینین بھی دے سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مان لیجیے کسی کو کوئی بزنس شروع کرنا ہے، تو کوئی اس کے بارے میں اچھی باتیں بول سکتا ہے ہم کو، یا کوئی ہم کو اس کے بارے میں نیگیٹو بتا کے ہم کو ڈرا بھی سکتا ہے. اسی طرح بہت ساری مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہو سکتا ہے کوکنگ کی بات ہے، کوئی ریسیپی آپ کو بنانا ہے، ٹرائی کرنا ہے، تو اس میں بھی آپ کو یعنی کہ کوئی کچھ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، اسی کے بارے میں کوئی کچھ اور میتھڈ بھی بتا سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں میں، الگ الگ باتوں میں جتنی منہ اتنی باتیں، ان سب میں سے انسان کو ہر چیز نہیں سلیکٹ کرنی چاہیے. بعض دفعہ انسان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہی چیز سلیکٹ کرتا ہے جس پہ اس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر انسان کو کوئی سچی بات بھی بتا رہا ہوگا، حق بات بھی بتا رہا ہوگا، لیکن جب اس کا خود کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہوتا ہے تو وہ اس بات کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. تو بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں تو الگ الگ طرح کی باتیں، نظریات ہوں گے، اور لوگوں کے اپنے اپنے اوپینینز ہوں گے، باتیں ہوں گی، لیکن ان سب میں کامیاب انسان وہ ہے جو کیا کرے، اپنی خواہشات، اپنے تھاٹس، اپنے ارادے لوگوں کی باتوں کو کے اوپر نہ مانتے ہوئے صرف قول طیب جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے، صحیح بات کو ایکسیپٹ کرے. تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور آتا نا کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کی طرف جو ہے ہدایت دی تھی. لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جنت میں پہنچ کے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس راستے کی ہدایت دی. تو ہم کو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو اس دنیا میں سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے، صرف کنارے کنارے پہ نہیں. اگر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم جانتے ہیں کہ اس بات سے جب انسان کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، تو اس کے ساتھ مشکلیں، تکلیفیں، آزمائشیں کمپلسری ہے، وہ اس کے ساتھ آئیں گی. تو انسان کو اپنے نفس کے بارے میں اور اپنے جو کنوینئنٹ ہے، جو آسان ہے، جو یعنی کہ چیٹ کر کے جو راستہ نکلتا ہے، اس کو نہ اپناتے ہوئے یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. اور ایسے ہی لوگ کیا ہے، پھر جنت کا راستہ پاتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی، وہ جو، جعلناہ، بنایا ہم نے اس کو، لناسی، لوگوں کے لیے، سواء، برابر ہے، العاکف، رہنے والوں کے لیے، فیہ، اس میں، والباد، اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی، وَمَن یرد، اور جو کوئی چاہے گا، ارادہ کرے گا، فیہ، اس میں، بِإِلْحَادٍ، الحاد کا یعنی کجروی کا، بظلم، ظلم کے ساتھ، نذقہ، ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یعنی یہاں پر اہل مکہ کے بارے میں ان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو روکتے ہیں اللہ کی دین کی طرف آنے سے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں، اور اسپیسیفکلی مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو مسجد حرام لفظ ہے، تو صرف یہاں پہ صرف مسجد حرام ہی نہیں اس کا مطلب ہوگا، اس کا مطلب ہوگا مسجد حرم اور پورا مکہ، مکہ شہر. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز بتا کے فل حرم، فل مکہ مراد ہے یہاں پر. تو یعنی کہ ہم جب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، تو مکہ والے جو تھے کس طرح یعنی دین پر چلنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اس چیز پر ان لوگوں کو کس طرح سے ستایا جاتا تھا. ان لوگوں کو یعنی کہ اس چیز کی فریڈم نہیں تھی کہ وہ لوگ کھل کے نماز پڑھ سکتے تھے یا زور سے تلاوت کر سکتے تھے. تو یہ چیز کے لیے وہ لوگوں نے پابندی رکھی تھی، اس چیز کے لیے وہ لوگ روکتے تھے. جب مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اس کے بعد 6 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر جب مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، تو قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. تو اس طرح سے ان لوگوں نے اس وقت روکا تھا. تو ان ساری چیزیں اور ان ساری حرکتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، یعنی حق کا انکار خود کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں،
الذی جعلناہ، جس کو ہم نے بنایا، یعنی مسجد حرم کو ہم نے بنایا کیا، لناسی، لوگوں کے لیے بنایا ہے، ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، سواء برابر ہے، سیم ہے، العاکف وہاں رہنے والے کے لیے، جو یعنی کہ عاکف وقوف یعنی کہ وہاں پہ جو ریزیڈنس ہے ان کے لیے، اس کے لیے بھی، ان کے لیے بھی وہاں پہ عبادت کرنے کی ان کو رائٹ ہے، والبعد اور باہر سے آنے والوں کے لیے، یعنی مکہ سے جو باہر کے لوگ بھی آتے ہیں وہاں پر عبادت کے لیے تو ان کا بھی ایکول رائٹ ہے، ان کو بھی ایکول پرمیشن ہے کہ وہ بھی وہاں آ کر کیا کریں، عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر جو اللہ خانہ کعبہ جو بنا ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے، صرف مکہ کے مسلمانوں کا رائٹ نہیں ہے اس پہ، تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ الذی جعلناہ للناسی، جو ہم نے بنائے لوگوں کے لیے برابر ہے، وہاں پر رہنے والوں کے لیے بھی اور وہاں یعنی باہر سے آنے والوں کے لیے بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن یُرِد، اور جو کوئی چاہے گا یعنی ارادہ کرے گا، فی ہی اس میں، بھی الحاد، الحاد ورڈ جو ہے لحد سے ہے، لحد ورڈ کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بگلی قبر، جو ایک طرف کھدی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو اس کا مطلب ہے، لحد کا مطلب یہ ہوگا کہ سیدھے راستے سے ہٹ جانا، تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ارادہ کرے گا بے دینی کا، ظلم کے ساتھ منع کرے گا، دین پہ چلنے کے لیے، مکہ میں انٹر کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے روکے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب حرم کے بارے میں ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو پرامن شہر جو ہے بنا دیا ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کا ظلم جائز نہیں ہے، حرام ہے، ظلم تو دور، یہاں پر جانور، پلانٹس، اس کو بھی تکلیف دینا منع ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حرم میں کسی بھی طرح کی فوج کشی نہیں کی جا سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جو واقعہ ہے، جب ابراہا نام کا بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی تھی، اور یہاں پر حرم کی جو حرمت ہے اس میں یہ ہے کہ کسی طرح کے جو ہتھیار بھی ہیں یہاں پہ کسی بھی وقت استعمال کرنا منع ہے، یہاں پہ کسی بھی طرح کی جو ہے قتل اور غارت گیری، یہ سب چیزیں منع ہے، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں دیکھ لے تو وہ بھی وہاں اس سے انتقام نہیں لے سکتا ہے حرم کے حدود میں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر جو جانور ہے، حرم کی باؤنڈری کے اندر جو جانور بھی ہے وہ بھی محفوظ ہے، ان کا شکار کرنا بھی منع ہے، یہاں تک کہ جانور کو ہانک کے حرم کے حدود کے باہر لے جانا بھی اس نیت سے، شکار کرنے کی نیت سے بھی منع ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں، پیڑ پودے ہیں، وہ سب وہاں پر محفوظ ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی گری پڑی چیز بھی ہوتی ہے وہاں پر تو اس کو اٹھانا منع ہے، الا یہ کہ کوئی جانتا ہو کہ وہ کس شخص کی وہ چیز گری ہے۔ تو یہاں پہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو اس آیت سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو کوئی مسجد حرم میں لوگوں کو آنے سے روکے گا، دین کی طرف آنے سے روکے گا، عبادت سے روکے گا، ڈسٹرب کرے گا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، گناہ ہے، اور جو ایسا کرے گا، جو مسلمانوں کے راستے میں یہ ساری رکاوٹیں ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو یہاں پر آج کا رکوع جو ہے ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پہ، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو آج کے چھوٹے سے رکوع میں ہم نے پڑھا ہے، جنت میں جنتیوں کو کیا ملے گا، اہل ایمان کو کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں کبھی نہ شامل کرے جو دین سے رکتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں، یا دین میں کسی بھی طرح کی کوئی نقص، کوئی کجی نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو گمراہی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔